دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں اور اسلام جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب کے اندر ہر برائی کے حوالے سے روکا گیا ہے۔ ہر مذہب نے اپنے حساب سے برائی سے روکا ہے، غلط کام سے روکا ہے۔ اور جس طرح شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، سود ہے اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں جو معاشرے میں جس کا نقصان ہے، اور اسلام نے تو بہت زیادہ زور دیا اس کے اوپر کہ جو گناہ ہیں، جو غلط کام ہیں، جو زنا ہے، جو چوری ہے یا ڈکیتی ہے یا رشتوں کا لحاظ ہے، ماں بہن رشتوں کا اسلام نے ایک لحاظ رکھا ہے۔ مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان سب نے برائیوں سے روکا ہے اور ان کا یہی مقصد ہے کہ دنیا سے برائی ختم ہو جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے اوپر ابھی عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔ ان کے مذہب نے ان کو روکا ہے غلط کام کرنے سے۔ ایک مذہب ایسا ہے جس کی نظر میں شراب پینا، زنا کرنا، خنزیر کا گوشت کھانا، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، اس کے پاس ماں اور بیٹی اور بہن کی کوئی تمیز نہیں، اس کی نظر میں گناہ کی کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ دہری ہے، اللہ کا انکاری ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، لیکن وہ اپنے کھانے اور پینے اور کمانے کے لیے کتوں کی طرح دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے اور دنیا کو کس نے پیدا کیا، دنیا کیسے پیدا ہوئی، تو وہ کہتا ہے یہ خود بخود دنیا وجود میں آئی ہے اور ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے میں دنیا پیدا ہو گئی، انسان خود بخود پیدا ہو گئے، یہ جانور، یہ حیوانات، یہ پرندے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ اتنا بڑا سمندر، یہ سارا خود بخود پیدا ہو گیا۔ لیکن وہ اپنے پیٹ کے لیے اور وہ کمانے کے چکر میں اور پیسہ حاصل کرنے میں، پیسے کے پیچھے رات دن دوڑتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، اور وہ اس کے منہ میں نوالا خود نہیں جاتا، جبکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ میں نوالا منہ کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، لیکن یہ سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ لیکن جب آتی ہے بات دنیا کی کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا، تو دنیا خود بخود پیدا ہو گئی۔ یہ اصل میں اللہ کا انکاری نہیں ہے، اس کی عقل میں فطور ہے، اس کو آسمان تو نظر آتا ہے، لیکن آسمان کے پیچھے کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ دہری ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑے جاہل اور سب سے بڑے بے وقوف ہی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہو وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان، عیسائی، یہودی اور ہندو آج دہری ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی بے وقوف ہیں جو اللہ کو اپنی عقل کے ذریعے سے پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سارے ہی بے وقوف دہری بنتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ یہ جو دہری لوگ ہوتے ہیں یا جو دہری بنتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی آزادی چاہیے، زنا کی آزادی ہو، شراب پینے کی آزادی ہو، جو بھی گوشت کھائیں، چاہے خنزیر کا ہو، چاہے کتے کا ہو، چاہے گدھے کا ہو، جس کا بھی ہم گوشت کھا لیں اور اس کے حوالے سے ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، چاہے ہم اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کریں،
چاہے اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے، اس کے ساتھ ہم جو کام کریں اور کرتے رہیں، ہمیں کوئی اسے روکنے والا نہ ہو۔ اسی طرح کے لوگ دہری بنتے ہیں جو پہلے سے قائل ہوتے ہیں ان چیزوں کی۔ جب ان کے ہاں اللہ کا تصور نہ ہوگا تو پھر وہ چاہے اپنی بہن سے شادی کر لیں، اپنی بہن سے زنا کر لیں، اپنی ماں سے زنا کر لیں، اپنی بیٹی سے زنا کر لیں، اور چاہے وہ جس کے ساتھ جو تعلق پیدا کر لیں اسے ان کو کوئی بھی روکنے والا نہ ہو۔ تو اسی طرح ایسے لوگ جو ہے نا دہری بنتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایسی آزادی چاہیے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے یہودی ہوں، وہ اپنی ماں اور بہن اور بیٹی اور اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق ان کا مذہب جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ اور جو دہری ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر فدا ہوتے ہیں، انہی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں کہ جب گناہ کا تصور نہ ہوگا، جب اللہ کی ذات ہوگی ہی نہیں، تو پھر ہم چاہے جو چاہیں ہم کریں اور کرتے رہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو اسی طرح کے یہ جو بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بہت ہی بڑا آسمان ہے، ان کے نیچے اتنی بڑی زمین ہے، اور اصل میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہی بڑے بے وقوف، بہت ہی بڑے جاہل اور بہت ہی بڑے بیکار انسان ہیں ہم۔ ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور جس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اور جو چیز ہمارے عقل میں نہیں آتی ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بیوقوف اور جاہلی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو جس چیز کا ان کے عقل میں خیال نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی زنا کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، غلط کاموں کا عادی ہو، اس کے سامنے عورتیں ناچیں اور وہ شراب پیتا ہو اور اس طرح کا ماحول پسند ہو جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جائیں، تو کیا وہ آدمی ایک ایسے ملک میں رہ سکتا ہے جہاں پر ان ساری چیزوں کی پابندی ہو اور ان کے اوپر سزا ملتی ہو؟ تو اس طرح کا آدمی کیا اس ملک میں رہ سکتا ہے؟ یا ایسے ملک میں رہے گا جہاں پر آزادی ہو، جہاں پر روکنے والا کوئی نہ ہو، جہاں پہ ایسے کام کرنے سے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہوتی ہو؟ تو مجھے بتائیں کہ وہ آدمی کہاں پر رہے گا؟ ادھر رہے گا جہاں پر پابندی ہے یا وہاں پر رہے گا جہاں پر کچھ پابندی نہیں ہے، جو چاہیں آپ کرتے رہیں؟ اسی طرح کا مذہب ہے، اسی طرح یہ دہری جو ہیں یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ پسند ہے کہ دنیا کے اندر فحاشی، بے حیائی اور غلط کام اور غلط کاری عام ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ڈکیتی عام ہو جائے، یہ نہیں کہ لوگوں کا مال لوٹا جائے، یہ نہیں کہ سود عام ہو جائے، یہ نہیں کہ لوگوں کو مارا جائے اور قتل کیا جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں، زنا کریں، ماں سے کریں، بیٹی سے کریں، بہن سے کریں، شراب پیئیں، جو ہم کتے کا گوشت کھائیں، خنزیر کا گوشت کھائیں، ہم جس طرح کے کام ایسے کریں جس میں فحاشی اور بے حیائی اور اس طرح کے کام سر انجام دیں، اسے ہمیں روکنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ تو وہ اس طرح کا قانون چاہتے ہیں، وہ اس طرح کا ملک چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف کیسے لے آئیں کہ ہمیں اس کام سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، دنیا میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے۔ اور وہ فحاشی اور بے حیائی عام کون سی حد تک ہو؟ وہ فحاشی اور بے حیائی عام کون سی حد تک ہو؟ یہ اس حد تک ہو کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، بیٹی کے ساتھ زنا کریں، ان کے ساتھ جو چاہے کام کرتے رہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اور معاشرے کے اندر بھی یہ کام کیا جا رہا ہو۔ نام یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کے انکاری ہیں۔ خدا کے انکار کرنے سے خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟